وضو کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر کسی نے انگوٹھی پہن رکھی ہے اور وہ اس قدر تنگ ہے کہ اگر اس کو نہ گھمائیں نہ ہلائیں تو اس کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا، تو وضو کرتے وقت اس کا گھمانا اس کا ہلانا واجب ہے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ سکے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی چیز اگر اعضائے وضو پر لگی ہے جو اسکن پر جلد پر پانی پہنچنے سے مانع ہے، یعنی اس کی وجہ سے جلد پر اسکن پر پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ مثلا کوئی عورت آٹا گوندھ رہی تھی اور اس کے بعد اٹھی اور اس کے ہاتھ میں کہیں آٹا لگا ہوا ہے اور وہ سوکھ گیا ہے، اور اس طرح سوکھ گیا ہے کہ اب اس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ پانی پہنچنے سے مانع ہے، تو وضو کرنے سے پہلے اس سوکھے ہوئے آٹے کا چھڑانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ناخن میں اگر کوئی چیز لگ گئی ہے اور جلد کے نیچے پانی پہنچنے سے وہ چیز مانع ہے، رکاوٹ ہے، تو ایسی شکل میں اس کا چھڑانا اس کا ہٹانا صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت نیل پالش لگاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے نیل پالش کی ایک پرت ہوتی ہے، وہ جلد تک پانی پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، لہذا وضو کے لیے نیل پالش کا چھڑانا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاتھ میں پینٹ لگا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے پینٹ بھی پانی پہنچنے سے مانع ہے، تو اس کا چھڑانا بھی ضروری ہوگا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی چیز جو اعضائے وضو پر لگی ہے اور جو جلد پر یعنی اسکن پر پانی پہنچنے سے مانع ہے، پانی اس کی وجہ سے جلد پر نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس چیز کو چھڑانا، اس چیز کو صاف کرنا وضو کرنے سے پہلے ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ سر کے مسح کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، لہذا اگر کوئی شخص سر کے اوپر ٹوپی لگائے ہوئے ہے اور ٹوپی کے اوپر ہی مسح کر لیتا ہے، یا امامہ باندھے ہوئے ہے امامہ کے اوپر ہی مسح کر لیتا ہے، یا رومال گمچھا کوئی بھی چیز لگائے ہوئے ہے اور اس کو ہٹاتا نہیں ہے، اسی کے اوپر وہ مسح کر لیتا ہے، تو مسح نہیں ہوگا۔ براہ راست جو بال ہیں وہ بغیر کسی حائل کے ان پر مسح کرنا ضروری ہے، اتنا کہ چوتھائی سر کا مسح ہو جائے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، باقی پورے سر کا مسح کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔